الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم۔ بارگاہ خداوندی میں ایک بار پھر ہم تمام شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رمضان مقدس عطا فرمایا اور آج پھر ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ 14واں پارہ ربما، اس میں سورہ ہجر اور سورہ نحل دونوں صورتیں مکمل طریقے سے وارد ہوئی ہیں۔ اس پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ ایک ایسی آیت کریمہ سے کرتے ہیں کہ جسے سن کر مسلمان خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہو جاتے۔ مرنے کے بعد میں کافروں کو یہ حسرت ہمیشہ انہیں ستاتی رہے گی کہ دنیا کے اندر اگر ہم اس وقت میں مسلمان ہو جاتے تو آج ہمیں یہ نتیجہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ آج مسلمانوں کو گالی دینے والے، ہلکا دیکھنے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے اور صرف سیاست اور پالیٹکس کے لیے جان بوجھ کر عالم اسلام میں ہمیں بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کرنے والے آنکھ بند ہوتے ہی فرعون کی طرح جہنم کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں 14ویں پارے کی پہلی آیت میں، ربما، بار بار کافر مرنے کے بعد عالم برزخ سے ہی اس کی چیخیں سنائی دیں گی، لو کانوا مسلمین، کیا اچھا ہوتا کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، کھا پی کر موج مستی کر لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ، اور ان کی جو تمنائیں، آرزو، ارمان جو دل کے اندر امنڈ کر آتی ہیں وہ انہیں ہلاک ہی کر دے۔ آرزو ارمانوں کے اندر رہ کر انجوائے کرتے ہوئے زندگی کے اندر مشغول ہو جائیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کیا مگر اس کے لیے برابر کی تحریر تھی، اس کے مطابق ہم نے وقت آنے پر اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ لوح محفوظ میں اللہ لکھ کر رکھتے ہیں کہ کب کس گام والوں کو تباہ کرنا ہے، پھر وقت آتا ہے لوح محفوظ کی تحریر لکھت کے مطابق، اس دستاویز کے مطابق اللہ تباہی کو نازل کرتے ہیں۔ پھر اس سورت کے اندر، سورہ ہجر کے اندر، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان فرمایا کہ یہ جو قرآن آج تک محفوظ ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہمیں ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک تمام مل کر قرآن کو مٹانے، مگر قرآن مٹنے والی کتاب نہیں۔ مسلمان مٹ جائیں گے مگر قرآن مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹنے نہیں والی اس کتاب کو اگر مسلمان تھام لے، مسلمان کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہی قصہ جو بقرہ کے اندر بھی بیان کیا، سورہ ہجر کے اندر بھی بیان کرتا ہے، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
سارے فرشتوں سے اللہ نے حکم فرمایا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنا لوں، درست کر لوں، مکمل طریقے سے نکھار کر ان کے اسٹیچو کو جب میں تیار کر لوں تو حکم کرتے ہی تم سجدے میں گر جانا اور آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا۔ پھر سب جانتے ہیں، بار بار ہم اس قصے کو سن چکے ہیں کہ سب نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا، منع کیا، تو کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں ایک معمولی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے مٹی اور گارے سے بنایا ہے۔ یہ میری پوزیشن نہیں کہ میں ایک سڑے ہوئے مٹی کے اسٹیچو کے سامنے اپنے سر کو جھکا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا، ہمیشہ کے لیے اسے رجیم بنا دیا، مردود بنا دیا۔ پھر سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کرنے کے اندر بڑے مشہور پیغمبر تھے، تو ان کے پاس عادت کے مطابق جب یہ مہمان کو اپنے دسترخوان پر بلائے تو اللہ نے ان کے دسترخوان پر ان کی بستی کے اندر 2 فرشتوں کو بھیجا۔ جب یہ فرشتے ان کے دسترخوان پہ آئے تو بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور پھر مہمانی کے اندر اس کے گوشت کو بھون کر ان کے سامنے رکھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کھانے کے لیے فرمائش کی تو یہ فرشتے ان کے ہاتھ کو بڑھا نہیں پائے اور کوئی لقمہ اٹھا نہیں پائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دشمن سمجھ کر دل کے اندر خوف کھانے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا توجل، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، بہت ہی سمجھدار جسے اللہ پڑھائے وہ علیم ہوتا ہے، جسے میں اور آپ پڑھاؤں وہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پڑھا لکھا لڑکا آپ کو اسماعیل نام کا ملنے والا ہے، اور اس کی خوشخبری میں یہ 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی کے لیے بھی آئے۔ پھر وہ وہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ایک آیت کریمہ ہے جو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بہت ہی بڑا گناہ کرنے والے قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، الا علی لوط، مگر لوط علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو چھوڑ کر، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان تمام لوگوں کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، قدرنا، عذاب مقدر ہو گیا، انہا لمن الغابرین، عذاب میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے لوط علیہ السلام سے سمسار کرنے والی بیوی بھی بچ نہیں پائے گی۔ یہ اللہ بولنا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ان کی پیروی کرنے والے باہر کے لوگوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں، مگر سمسار کرنے والی بیوی کو ختم کر دینے کا تقدیری نام چال لے کر، تحریر لے کر، اللہ کے طرف سے سمن لے کر یہ فرشتے پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں انہا لمن الغابرین، ڈوب مرنے والوں میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والوں کے اندر ان کی بیوی رہے گی۔ پھر ان فرشتے وہاں پہنچنے کے بعد میں جو ہوا قصہ مختصر، تمام لوگ ٹوٹ پڑے۔ لوط علیہ السلام تڑپ گئے، تمہارے گھر کے اندر جو میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹیوں کے سامان، ان عورتوں سے استفادہ کرو، یہ جو تم کرتے ہو غلط ہے، مگر ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ، صبح جڑ پیڑ سے ان کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، ایسے نوکیلے تیر کی طرح دھار رکھنے والے، ان پر ایک ایک چور چکارے بدماش عیاش کا نام لکھا ہوا تھا، اوپر سے پستول کی طرح فرشتے سوٹ کرتے تھے اور یہ بھالے کی طرح سینے سے آر پار ہو جاتے تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے کنکریوں کے پتھر
پتھروں کی بارش کو ان کے اوپر نازل کیا، ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پہ عذابوں کا بھی اس کے اندر ذکر فرمائے۔ فقط الصیحہ، جبریل علیہ السلام اترے اور ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کا جگر پھٹ گیا۔ ہارٹ اٹیک ایک معمولی چیز ہے، اندر کا جگر جو پھٹ گیا نا تو خون کے فوارے ان کے ناک اور کان سے نکل گئے۔ اتنی بڑی چیخ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے نا، انسان کا خیمہ بنا دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ کر نکل سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ ہجر کی اخیر میں تسلی دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کے نبی آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کے دل کو کیا چوٹ پہنچتی ہے۔ اِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے، کیسی کیسی تہمتیں اور کیسے کیسے ہلکی باتیں کرتے، مگر آپ کے ڈپریشن کو، اس غم کو دور کرنے کے لیے میں عذاب تو دے سکتا ہوں، مگر تحریر لکھی ہوئی ہے کہ کون سا کام کب ہونا ہے، اس لیے فی الحال کیا کرنا، جسے غم ہے، تان تشنی سنتے ہوئے بیچارہ پریشان ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ فرماتے ہیں تسبیح بیان کر، ریلیکس ہوگا، بِحَمْدِ رَبِّكَ، تیرے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ یہ دونوں مل کر کہاں ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی بڑی تسبیح ہے، جنت کی تسبیح اللہ نے بیان فرمائی۔ غم، درد، تکلیف، جگر پھٹنے والی مصیبت اگر کسی کی زندگی کے اندر اسے پکڑ کر چھوڑتی نہیں، چمٹ کر رہ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں فیصلہ بعد میں، پہلے فرسٹ ایڈ تیرے اپنے علاج کے طور پر اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے بچ جا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر رات ساری اگر ہم ٹیبلٹس کھاتے رہیں گے نا تو کچھ ہونے والا نہیں۔ بندہ ڈپریشن میں ہے، دیوانے ڈاکٹروں کے پاس جا کر بندہ پوری پونجی لگا لے جا، اگر اصل میں تو اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نازک مزاج آپ بولیے دنیا میں کوئی پیدا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک مزاج کے سامنے گلاب کا جو پھول ہے نا، میں تو کہتا ہوں وہ مرٹ ہے۔ گلاب کی جو پتیاں ہیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے سامنے کھردری ہوتی ہیں، حالانکہ ہم گلاب کی پتیوں کو بڑی نازک پتیاں کہتے ہیں۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس سے بھی نرم ہے۔ گلاب کی پتیوں میں نزاکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نزاکت میں ایک وہ حصہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی نزاکت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آنکھیں اٹھا کر دیکھ لے بھی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا، اللہ اتنا نازک بنایا۔ اور ان کی بیویوں کے اوپر تہمت ڈال دے، اور ان کی بچی پہ تہمت ڈال دے، ان کی بیٹی کو طلاق دے دے، ان کی بیٹی کو بھونک دے، یہ برداشت ہونے کی باتیں ہیں؟ اللہ اس لیے فرماتے ہیں نعلم، میں جانتا ہوں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، فیصلہ بعد میں، دنیا کے اندر اگر کروں گا نا تو 1%، قبر کے اندر کروں گا نا تو 1000%۔ اس لیے ان لوگوں کو چن چن کے مارنا ہے، اور یہی تو سب سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد تمنا کرے گا کہ ہائے ہائے میں مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی قبر میں جانے کا انتظار کرو، اور آج اس وقت میں ذرا دل کو ہلکا کرنے کے لیے تیسرا کلمہ پڑھو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر نمازی سجدہ کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو۔ سجدہ بہت بڑی پیاری چیز ہے اللہ کو، اور پھر فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت موت آنے تک کرو، اسے لازم اللہ نے بنایا، ہمیں موت آنے تک نماز پڑھنی ہے۔ یہ سورہ ہجر کے بعد میں ان بہترین آیتوں کے بعد اللہ نے سورہ نحل کا آغاز فرمایا، شہد کی مکھی۔ غلام احمد قادیانی کہنے لگا کہ وحی مجھ پر بھی آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا ہے تو میں تو انسان ہوں، مکھی سے گیا گزرا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی پر بھی اللہ وحی کرتے ہیں۔ یہ
کافی تفصیلی بات ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ جو اہم بات ہوتی ہے جسے اللہ خاص کر ایک پیکیج بنا کر کسی کو دیتا ہے تو اللہ اسے وحی سے تعبیر کرتا ہے. اپنا خاص ایک کام کسی کو حوالے کرتا ہے تو اللہ اسے وحی کہتا ہے. روزمرہ زندگی کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو اسے وحی نہیں کہتے، مگر ماورائے طاقت اور جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کام اگر کسی سے ہوتا ہے تو اللہ اسے وحی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز فرمایا کہ اب جلدی مت کرو، کفر کے اور اسلام کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی گھڑی آ گئی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں فرماتے ہیں ثم کلی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اب دیکھیے اللہ نے شہد کی مکھی کو خاص طور پر چن کر یہ حکم فرمایا پہاڑوں کے اوپر اپنا گھر بنانا، اور پھر ایسے درختوں کے اوپر گھر بنانا جو اونچے چوٹی کے پہاڑ اور ان کے اوپر جو اونچے درخت ہوتے ہیں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور بڑے بڑے بھونتی جو فلک بوس عمارتیں، اور جیسے چار مینار ہے، قطب مینار ہے، اور پھر بڑے بڑے قلی قطب شاہ کے بڑے بڑے قلعے، بڑی عمارتیں ہوتی، یعریشون، اس کے اوپر گھر بنانا. یہ کس نے بتایا؟ مکھی چھوٹی سی ہے جو زیادہ سے زیادہ زمین سے 2 قدم اونچی اٹھ نہیں سکتی، جو ہمارے گھروں میں پھرتی ہے، مگر شہد کی مکھی کو اللہ نے وہ پر عطا فرمائے کہ اونچے اونچے پہاڑوں پر، اور جہاں انسان نگاہ کرے تو ٹوپی گر جائے، اتنے اونچے پہاڑوں کے اوپر گھر بنانے کی اللہ نے اسے صلاحیت دی. فرمایا کہ بہترین میوے کھانا، اور ایسا نظام ہے ہم بچپن سے پڑھتے ہیں اور حدیثوں کے اندر بھی آیا، ہر کوئی بندہ جانتا ہے ان کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہوتا ہے، کنبہ ہوتا ہے، ان کا ایک نظام ہوتا ہے، اور ان کے اوپر سلطنت اور حکومت کرنے والی ایک لیڈی مکھی، فیمیل مکھی ہوتی ہے، اور پھر یہ بڑی ذاتیلی ہوتی ہے، اور پھر مزدور ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر. ان کا کام ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق دور دراز مقامات پہ جانا، اور جو شہد کے قابل پھل ملے یا پھول ملے اس سے رس چوس کر خراب کیے بغیر امانت کے ساتھ آ کر، اور جو چھتا بناتے ہیں اس کے اندر اسے محفوظ کرنا. اور جیسے یہ مزدور جا کر 2-2 کلومیٹر دور سے جب رس لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل کے جانا. جب مکھی نکلتی نا اپنے مرضی سے نہیں جاتی، اللہ ان کو راستہ بتاتا ہے، پھر یہ راستے پہ جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، اور کوئی ایسا خوبصورت پھول اور جس میں خوشبو کوئی بندہ سونگھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، جس میں دوائیاں ہوتی اور یہ پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کے حساب سے ملتی ہیں، حیثیت رکھتی ہیں، اس میں سے جا کر رس چوستی ہیں، پھر وہ وہاں سے لاتی ہیں. تو ان کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے چیک کرنے کے لیے کوالٹی انسپیکٹر دونوں کو اللہ مقرر کرتا ہے. پھر وہ وہاں سے سونگتے ہیں، اگر یہ صحیح ہے، گندی چیز نہیں ہے، تو پھر حفاظت کی اجازت ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے سونڈ میں بھرے ہوئے رس کو اس کے اندر پہنچاتی ہے. اور اگر غلط پہنچاتی ہیں تو ملکہ کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں اور پھر قتل کر دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا نظام ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر ان کے میٹرنٹی کے تعلق سے بھی وارڈ مقرر ہوتے ہیں، ان کا انتظام اس میں ہوتا ہے. پھر یہ تمام کے تمام قبیلے بڑے بڑے درختوں کے اوپر اللہ کے حکم سے شہد بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، کلر بھی اس کے اندر ڈفرنٹ کلر کے شہد کو یہ شہد کی مکھیوں سے اللہ تعالی پیدا فرماتے ہیں. فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد دوا ہے، شہد کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، سائنٹسٹ اور فکر اور غور رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وہ سمجھ عطا فرمائی، ایسی سمجھ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا گویا کہ میں نے وحی کیا ہے. جیسے
پیغمبروں کو ہدایت کرنے کے لیے وحی کرتا ہے، لوگوں کو دوا بنانے کے لیے ایک بہت بڑا ڈاکٹر کے تعلق سے جتنا دماغ ایک ڈاکٹر کو اللہ دیتا ہے، ویسے ایک معمولی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، غلط چیز کو نہیں چوستی، غلط چیز کو ڈپازٹ نہیں کرتی، اس کے لیے ایک ملکہ ہے، ایک راج ہے، ایک سلطنت ہے، اور سارے نظام کے بعد میں چل کر پھر شہد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں؟ اور ایسا دودھ کے گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ خالصاً سائغاً للشاربین، اور ایسا خالص دودھ پیور ملک جسے پی کر بندے کا سینہ بالکل تراوت کے ساتھ تر تر ہو جاتا ہے اور پینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور ایسا دودھ اللہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے اپنے قدرت سے نکال کر پلاتا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اور اس آیت پر یہ کلام کو، یہ 14ویں پارے کو اللہ ختم کرتے ہیں، فاصبر، اللہ کے نبی صبر کر، وما صبرک الا باللہ، اور تیرا صبر کرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ڈپریس اور دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو کچھ کہ یہ لوگ مکر اور فریب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالی تقوی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے تراویح کی نماز دیا اور ایسے ہی قرآن والا مہینہ دیا، اور اس مہینے کے اندر اتنا بہترین کلام دیا، اور اتنا کھول کھول کر مثالوں سے سمجھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کے اندر اللہ کی نشانیوں کو اللہ واضح طریقے سے اس میں کے فائدے ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں سمجھ کر اللہ جیسے حکم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتے دم تک عبادت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور تیسرا کلمہ اور استغفار اس مہینے کے اندر اور اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دوسرا عشرہ استغفار کا عشرہ ہے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا بھی نہیں آتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور بھی جلدی کتنے ہزاروں مرتبے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جب تیسرا کلمہ بھی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ۔